الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ چل رہا تھا، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم اہل مدین سے فرمایا تھا کہ اب جب کہ کچھ لوگ ایمان والے پیدا ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ اپنے کفر اور بے ایمانی پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو 2 جماعتیں بن چکی ہیں۔ اب ان 2 جماعتوں میں حق کون ہے اور باطل کون ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کریں گے۔ 9ویں پارے کی ابتدا کے اندر اس فیصلے کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے قوم مدین کی طرف سے جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے۔ کہنے لگے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ قوم مدین کے بڑے لوگ جو تھے، الملأ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو مالی اعتبار سے اور اقتدار کے اعتبار سے بھرپور ہوں۔ ملأ یملأ کے معنی بھرا ہوا ہونے کے ہوتے ہیں، جو روپے پیسے کے اعتبار سے اور اقتدار اور منزلت کے اعتبار سے بھرے ہوئے ہوں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کابینہ کے لوگ کہہ لیجئے، بیوروکریسی کے بڑے بڑے لوگ کہہ لیجئے، یہ اس سے مراد ہوں گے اس دور کے اندر۔ الذین استکبروا من قومہ، قوم کے متکبر لوگ تھے، اور کیا کہنے لگے شعیب علیہ السلام سے، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب یہ آپ نے جو حرکتیں کر رکھی ہیں اس کے نتیجے میں ہم آپ کو ملک بدر کر دیں گے، اپنے ملک کے اندر آپ کو نہیں رہنے دیں گے۔ والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، یا پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے طرز زندگی کو اپنائیں اور دوبارہ ہمارے طریقے میں داخل ہو جائیں۔ تو حضرت شعیب اور ان کے ساتھیوں نے کہا اولو کنا کارہین، کیا تم لوگ ہمارے ساتھ زبردستی کرو گے اور زبردستی ہمیں اسلام سے دستبردار کراؤ گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء اللہ ربنا۔ حضرت شعیب فرمانے لگے کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کے آسمانی نظام کو چھوڑ کر دوبارہ تمہارے طریقہ کار کو اختیار کر لیں تو گویا ہم نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا اور اللہ پر بڑی افتراء پردازی کی ہے۔ ایسی حرکت ہم کبھی نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم ہدایت کو پا لینے کے بعد پھر چھوڑ دیں اور گمراہی کا راستہ دوبارہ اختیار کر لیں۔ علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اللہ پر ہم توکل کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان صحیح فیصلہ فرما دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین، ایک بڑا زوردار زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے آ کر کے ان کی زمین کو ہلا کر کے رکھ دیا اور ان کی بستی کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ فاصبحوا في دارهم جاثمین، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر گئے اور اسی حالت کے اندر ان کی جان نکل گئی۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا انکار کرنے والے، شعیب علیہ السلام کو جھٹانے والے، ان کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ اللہ کا عذاب آ جانے کے بعد کأن لم یغنوا فیہا، ایسا لگتا تھا کہ اس بستی میں کوئی بسنے والا کبھی تھا ہی نہیں، بالکل انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ اور جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کا انکار کیا در حقیقت وہی نقصان اٹھانے والے نکلے۔ فتولی عنہم، حضرت شعیب علیہ السلام ان کے مرے ہوئے جسموں کو دیکھ کر اور ان کی لاشوں کو دیکھ کر وہاں سے رخ پھیر کر کے چلے گئے، یہ کہتے ہوئے نکلے کہ ہائے میں نے تمہیں سمجھایا تھا، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم۔ ہر دور کے اندر انبیاء علیہم السلام اپنی قوم کی خیر خواہی کیا کرتے ہیں اور انہیں ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ حضرت شعیب نے بھی یہی کہا لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں دے دیا تھا، ونصحت لکم، تمہاری خیر خواہی کی میں نے کتنی باتیں کی تھی۔ فکیف عصی علی قوم کافرین، ان کافروں بے ایمانوں پر اب میں کیسے رنج کر سکتا ہوں، میں کیسے ان کے بارے میں دل کے اندر ترس کھا سکتا ہوں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، قوموں پر بعض اوقات تکلیفیں آتی ہیں اور بعض اوقات آرام و راحت
اور خوش عیشی کی زندگی آتی ہے، دونوں قسم کے حالات لوگوں پر آیا کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات تکلیف کا آنا اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور تکلیف کا آنا اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے، اور آرام کا ملنا اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اور آرام کا ملنا اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ دونوں صورتیں اس کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ تو قرآن کریم اس ضابطے کو بیان کر رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے تکلیف کسی انسان پر پڑے اور اس تکلیف کے آنے کے بعد وہ آدمی گناہوں میں اور آگے بڑھنے لگ جائے، تو سمجھ لو کہ یہ انسان اللہ کا نافرمان، اور اس پر اللہ نے بطور عذاب کی تکلیفیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اور اگر تکلیف آ رہی ہے اور یہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، دین کی طرف آ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ تکلیفیں اللہ کی رحمت بن کر کے اس پر آ رہی ہیں، جو اسے گناہوں کی زندگی سے نکال کرنے کی طرف لیتی چلی آ رہی ہیں۔ اور بعض اوقات آرام و راحت ملتا ہے، مال و دولت ملتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان اترانے لگ جاتا ہے، تکبر کرنے لگ جاتا ہے، غرور کرنے لگ جاتا ہے۔ یقین کر لو کہ یہ مال و دولت کا دینا اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اور بعض اوقات مال و دولت ملتا ہے تو انسان اور جھکتا چلا جاتا ہے کہ میرے اللہ کا احسان ہے، میرے اللہ کا انعام ہے کہ اس نے مجھ پر احسان و انعام فرمایا۔ یہ نیکیوں میں اور قدم آگے بڑھا دیتا ہے، نماز روزے کے اندر آگے بڑھنے لگ جاتا ہے، صدقہ خیرات کے اندر آگے بڑھنے لگ جاتا ہے۔ یقین کر لیجئے کہ اس کے لیے مال و دولت کا آ جانا اور عیش و عشرت کا مل جانا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ گویا تکلیفوں کا آنا یا نہ آنا اور آرام کا ملنا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تکلیف اور آرام دونوں صورتوں کے اندر آپ دین کی طرف آتے ہیں یا دین سے ہٹتے ہیں۔ اگر دین کی طرف آ رہے ہیں تو تکلیفیں بھی فائدہ مند ہیں اور آرام بھی فائدہ مند ہے، اور اگر دین سے ہٹ رہے ہیں تو تکلیفیں بھی نقصان دہ ہیں اور روپے پیسے کا مل جانا بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ اسے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی ضابطے کو قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 95، 96، 97 اور 98 اور 99 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، کیا یہ زمین پر آنے والے دوسری قومیں جو ہیں انہیں اس بات سے ہدایت نہیں مل سکتی کہ ہم نے پہلے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا تھا، اگر ہم ان کو بھی گناہوں پر پکڑنے پر آ گئے تو انہیں بچانے والا کون ہوگا؟ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها۔ پھر موسیٰ و فرعون کا قصہ شروع ہو گیا، اور یہ قصہ قرآن کریم بار بار دہرائے گا۔ جس طریقے پر قصہ آدم و ابلیس کو قرآن دہراتا ہے اسی طریقے پر قصہ فرعون و موسیٰ کو بار بار دہراتا ہے، اور قرآن کریم نے اس پر بڑے صفحات قرآن کریم کے اندر نے اس پر بھرے ہیں، اور اس کے اندر بھی قرآن کریم انسانیت کو بڑے پیغامات دیتی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو انتہائی قسم پرس انسان تھے، بڑے غریب آدمی تھے، انہوں نے اس دور کی سپر پاور سے ٹکر لی اور اس دور کی سب سے بڑی طاقت فرعون سے ٹکرا کر کے اللہ کا پیغام اسے پہنچایا، اور اللہ کا پیغام ڈنکے کی چوٹ اسے پہنچایا۔ یہ کتنی بڑی جرأت کی بات ہے کہ ظاہری دنیاوی اعتبار سے ایسا آدمی کہ جس کے لیے فرعون یہ کہے افمن ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، ارے یہ کمزور اور گھٹیا انسان جو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں رکھتا یہ میرے مقابلے پر آ رہا ہے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کی صورتحال یہ تھی کہ کوئی اتنے فصیح و بلیغ بھی نہیں تھے، اور اتنی زیادہ دنیا کے اعتبار سے کوئی بڑے مرتبے اور مقام والے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کے کہنے پر فرعون سے جا ٹکرائے اور اس کے دربار میں جا کر اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجا دیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا جو مقابلہ کیا ہے، تو فرعون جس طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مظالم پر اتر آیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تکلیفیں پہنچانے پر اتر آیا ہے، قوم تکلیفیں اٹھاتی رہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیر تربیت آگے بڑھتی رہی، اور بعض اوقات پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بھی ٹکرانا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل سرمایہ دار بھی آ جاتا تھا قارون کی شکل کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل بیوروکریسی بھی آتی تھی قارون کی حامان کی شکل کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل قوم یہود تو موجود تھی ہی، جو کبھی تو آپ کی بات مان لیتے اور کبھی آپ کی مخالفت پر اور آپ سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر چومکھی لڑائی لڑتے رہے اور ہر قسم کے طبقات کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، لیکن اپنے اللہ کو نہ چھوڑا، اور اللہ کے فرمان پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔
اللہ فرماتے ہیں وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون میں تو رب العالمین کا پیغامبر بن کے آیا ہوں، رب العالمین کا قاصد بن کر کے آیا ہوں۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، تو یہ کہنے لگا کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی اور علامت دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر کے نکالا تو روشن چمکدار ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کے ساتھی کہنے لگے یہ تو بڑا جادوگر معلوم ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسانوں کے دلوں پر مہر لگ جایا کرتی ہے تو بڑی سے بڑی نشانی بھی انہیں ہدایت دینے کی بجائے اور زیادہ ان کی گمراہی کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ آیا ہے اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے اور تمہاری جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ عام طور پر یہ الزام اور اعتراض جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگایا گیا، عام طور پر دینی طبقے پر اور علماء پر اور اللہ کی بات کرنے والوں پر یہی الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب والا یہ جو قرآن بیان کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، علاقے پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی الزام لگا فرعون کی طرف سے کہ تم اللہ کی باتیں کر کے قبضہ کرنا چاہتے ہو اور اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم بھی مقابلہ کرائیں گے موسیٰ علیہ السلام کا، یا تو کبھی کل ساحر علیم، ہم تم سے بڑے جادوگر لے کر کے آئیں گے۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، جادوگر آ گئے اور انہوں نے کہا فرعون سے کہ ہم موسیٰ سے ٹکرائیں گے، موسیٰ کا مقابلہ کریں گے، لیکن بتاؤ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا انکم لمن المقربین، تم میرے مقرب بن جاؤ گے، میری کابینہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر دیا کہ موسیٰ تم بھی جادوگر ہو، ہم بھی جادوگر ہیں، مقابلہ برابر کا ہوگا، آؤ ذرا کیا تم پہلے اپنا سانپ بنا کے دکھاؤ گے یا ہم بنا کر کے دکھائیں؟ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، تو ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں، اور قرآن کریم نے سورہ طٰہٰ کے اندر اسے بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے لاٹھیاں بھی ڈالی اور رسیاں بھی ڈالی موسیٰ علیہ السلام پر بڑائی دکھانے کے لیے کہ موسیٰ تو صرف لاٹھی کا سانپ بناتا ہے، ہم رسی کا بھی بنائیں گے اور لاٹھی کا بھی بنائیں گے، ڈبل اور دوہرے سانپ بنا کر کے ہم دکھائیں گے۔ اسرائیلی روایات یہ بتاتی ہیں کہ 60,000 تو صرف جادوگر جمع کیے گئے تھے اور ہر جادوگر نے 2 سانپ بنائے تھے، تو 1,20,000 تو سانپ بن جاتے ہیں جو میدان کے اندر دندناتے پھر رہے تھے، اور ادھر پوری قوم جمع تھی اور فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ کیفیت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس کی کہ اب کیا بنے گا۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ ذرا لاٹھی کو ڈالیے، آگے پھر دیکھیے کیا منظر ہوتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی کو ڈالا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی بھیجی کہ موسیٰ اپنی لاٹھی ڈال دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جیسے ہی لاٹھی ڈالی وہ اژدہا بنا، اور اژدہا بننے کے بعد جادوگروں کے سارے جادو کے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا۔ تلقف ما یافکون، انہوں نے جو کچھ گھڑا تھا اسے ہڑپ کرنا شروع کر دیا اس سانپ نے، اور ہڑپ کرتے کرتے صورتحال کیا ہوئی، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، جتنے سانپ انہوں نے بنائے تھے موسیٰ علیہ السلام کا سانپ سب کو نگل گیا، اور نگل جانے کے بعد بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ وہ سانپ سب سانپوں کو نگلنے کے بعد فرعون کی طرف بڑھا اور فرعون کی طرف اس نے رخ کر لیا، تو فرعون چلایا کہ موسیٰ مجھے بچاؤ، یہ تمہارا سانپ تو مجھے بھی کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے جب اسے ہاتھ میں لیا ہے تو وہ پھر دوبارہ لاٹھی بن گئی اور عصا بن گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، اللہ نے انہیں مغلوب کر دیا اور انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، اور اللہ نے القی السحرۃ ساجدین، سارے جادوگر جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کا ایک سانپ ہمارے 1,20,000 سانپوں پر غالب آ گیا ہے تو یہ کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کر کے کہنے لگے کہ دنیا میں ہم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ جادوگر نہیں اللہ کا نبی ہے۔ تو جن جادوگروں کو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے بلایا تھا، وہ سارے کے سارے جادوگر اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے اور سجدہ ریز ہو کر اللہ کے سامنے اپنی عز و انکساری کا اظہار کرنے لگ گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لا رہے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ انتظام فرعون نے کیا تھا، اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا تھا،
تھا اور دین کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ نے فرعون کے انتظام کے اندر سے ایمان والے پیدا کر دیے اور اسی کے انتظام میں اللہ نے ایمان کے پھیلانے کی صورتیں پیدا فرما دی۔ قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ تو فرعون کہنے لگا اچھا تم میری اجازت کے بغیر ان پر ایمان لے آئے، اچھا ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها، یہ تم نے ڈرامے بازی کی ہے، تمہاری موسیٰ کے پاس پہلے سے ساز باز کی ہوئی تھی اور موسیٰ تمہارا بڑا تھا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر کہا ہے انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، تمہارا بڑا استاد تو یہی تھا اور اس نے تمہیں سکھا رکھا تھا اور تم نے میرے ساتھ بھی ڈرامے بازی کی ہے۔ سنو لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو وہ جادوگر کہنے لگے ٹھیک ہے تم بادشاہ ہو، تمہارے پاس فوج ہے، تمہارے پاس اقتدار ہے، تم ہمیں مار سکتے ہو، اس سے زیادہ اور کیا کر لو گے، لیکن مار کر بھی ہمارا نقصان نہیں کرو گے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم مریں گے اور مرتے ہی ہماری ملاقات رب العالمین سے ہو جائے گی، اللہ سے ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، تمہیں اعتراض کیا ہے ہم پر، صرف اتنا ہی ہے نا کہ آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، ہمارے رب کا جب پیغام آیا ہم نے مان لیا، اس سے بڑا تمہیں ہم پر کیا اعتراض ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، انہوں نے دعا مانگی اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ اور ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھا۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه، اس کے بعد قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا تھا، اس بنا پر فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، اور بعد میں قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اودینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم فرعون کے غلام تھے اور فرعونی ہم پر مظالم کیا کرتے تھے، آپ کے آنے کے بعد مظالم اور بڑھ گئے ہیں اور ہمیں تکلیفیں اور زیادہ ہو گئی ہیں، کیا فائدہ ہوا موسیٰ آپ پر ایمان لانے کا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، دیکھو اللہ کی مدد طلب کرو، ایسے حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اعتراض کرنے کی بجائے اللہ کی طرف انسان کو رخ کر لینا چاہیے۔ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر اختیار کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، رہا اقتدار کا مسئلہ تو اقتدار کوئی مقصود نہیں ہے، اللہ جسے چاہیں اقتدار دے دے، بعض اوقات کافروں بے ایمانوں کو دے دیتے ہیں، بعض اوقات ایمان والوں کو دے دیتے ہیں، لیکن العاقبۃ للمتقین، انجام جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہوا کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن انجام تمہارا ہوگا اور فرعون جہنم کے اندر جلے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، کہ قوم فرعون پر اللہ نے مختلف قسم کے عذاب مسلط فرمائے، قحط سالی کا عذاب مسلط فرمایا، سبزیوں اور پھلوں کے اندر، فصلوں کے اندر اناج میں کمی کا عذاب مسلط فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان پر عذاب مسلط کیا گیا، کبھی ان پر طوفان آتا، کبھی ٹڈی دل کا عذاب ان پر مسلط ہوتا، اور کبھی جوؤں کا عذاب مسلط ہوتا، اور کبھی ان پر مینڈکوں کا عذاب مسلط ہوتا، اور کبھی خون کا عذاب مسلط ہوتا۔ یہ 9 عذاب کی اقسام ہیں جنہیں اللہ نے ان پر مسلط کیا، لیکن ان لوگوں کی صورتحال دیکھیے، اب عذاب آیا تھا ان کو لوٹ آنا چاہیے تھا، لیکن کیا کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہنے لگے موسیٰ مہما تاتینا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین، تم دکھا لو جتنے معجزات تم نے دکھانے ہیں، تم ہم پر جادو کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو ہم تمہاری بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ فإذا جاءتهم الحسنۃ قالوا لنا هذه، جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا تو کہتے کہ یہ تو ہماری پلاننگ کا نتیجہ ہے، ہماری حسن تدبیر کا کرشمہ ہے۔ وإن تصبهم سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معه، اور جب کوئی تکلیف آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے نحوست آ رہی ہے ہمارے اوپر، اور موسیٰ کے ماننے والوں کی وجہ سے نحوست آ رہی ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، میں کہا یہ کرتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور سابقہ اقوام کے واقعات اللہ کیوں ذکر فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس کے آئینے کے اندر اپنی شکل دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ خرابیاں نہیں آ چکی ہیں۔ آج ہماری بھی یہی صورتحال ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، سیاست تباہ ہو رہی ہے، تجارت تباہ ہو رہی ہے، کہتے کیا ہیں کہ سب مولویوں نے ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی، یہ قرآن کی بات کرنے والوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے، یہ تنگ نظر ہیں۔ وہی بات جو اس زمانے کے فرعونیوں نے کہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ یہ
ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے اور یہ ہمارے لیے نحوست کا ذریعہ بن رہا ہے، وہی بات آج ہماری زبانوں سے نکلتی ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں تو آپ کے ہاتھ میں ہیں، مولوی کے اس میں کیا قصور ہے، لیکن کیا کریں کہ وہی باتیں ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتی ہیں۔ بہر صورت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آخرکار اللہ نے فرعون سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا، فانتقمنا منہم، چنانچہ فرعون سے اللہ نے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، تو فرعون کا اپنا بنایا ہوا دریا اس کے اندر اللہ نے فرعون کو غرق کیا۔ کیوں غرق کیا تھا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جدید ٹیکنالوجی نہیں جانتے تھے، وہ لوگ تجارت اور معیشت نہیں جانتے تھے، اللہ نے یہ کہا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ میری آیتوں کے منکر تھے، میرے احکام کا انکار کرتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور میری آیات سے غفلت برتتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور جس قوم کو پوری دنیا میں کمزور سمجھا جاتا تھا اس قوم کو ہم نے فرعونیوں کا وارث بنا دیا۔ کس طریقے پر وارث بنایا؟ کہ ان کے بنائے ہوئے محلات ان کے حوالے کر دیے، ان کے بنائے ہوئے باغات ان کے حوالے کر دیے، اور سارا اقتدار ان کے حوالے اللہ نے کر دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور چونکہ بنی اسرائیل اپنے نبی کے ساتھ مل کر ڈٹے رہے تھے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہے تھے، اس لیے اللہ نے ان پر نیکی کی باتیں مکمل کر دی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ کر رہی تھی اسے ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور بہت سی باتیں ان کے بارے میں ذکر فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر بلا کر ان کو تورات دینے کا فیصلے کا بھی اعلان فرمایا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے تو قوم شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اس کی مزید تفصیلات سورہ طٰہٰ کے اندر آئیں گی۔ بہر صورت ان لوگوں نے شرک شروع کر دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو مارا پیٹا غصے میں آ کر کے، اور پھر انہیں یہ کہا یجرہ الی، پکڑ کے اپنی طرف گھسیٹا، اور گھسیٹ کر کے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، قوم کو کیوں نہیں روکا، شرک کرنے سے کیوں باز نہیں رکھا؟ تو حضرت ہارون نے کہا ابن ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، قوم تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی اور مجھے بے حقیقت اور بے توقیر سمجھ کر میری بات نہیں مانتی تھی، لہذا میں کیا کر سکتا تھا؟ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، لہذا دشمنوں کو آپ میرے اوپر خوش نہ کریں اور پھر مجھے ظالموں کے ساتھ میرا بھی شمار نہ کریں۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما دے، اور ہمیں تو اپنی رحمت میں داخل فرما کر ہم پر رحم فرما دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان کیا ہے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں دنیا جہان کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں۔ گویا حضور علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی نبوت پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے ان کی نبوت ہے۔ قرآن کریم پھر اس کے بعد اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے قوم موسیٰ پر جو مزید احسانات تھے ان پر بادل کا سایہ کرنا اور انہیں من و سلوہ عطا کرنا، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے جو حسن سلوک فرما کر کے اور انہیں پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر کے دیے، ان سب کا تذکرہ قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا ان لوگوں کو کہ ایک جگہ پر اللہ نے ان کو آباد کر دیا تھا، ان کی بستی سمندر کے کنارے پر آباد تھی، اس سمندر سے یہ مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ تم ایک دن مخصوص کر لو عبادت کرنے کے لیے، انہوں نے دن مخصوص کر لیا عبادت کرنے کا، سنیچر کا دن مخصوص کیا، اور باقی دنوں میں تو عام عبادت ہوتی تھی، اور سنیچر کے دن میں خصوصی طور پر پورا دن عبادت کے اندر لگے رہتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس دن کے اندر بھی شکار شروع کر دیا، اور شکار کرنے کے لیے ہیلے بازی شروع کر دی، اور ہیلے بازی یہ تھی کہ وہ سمندر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیتے تھے، پانی زور سے آتا تو مچھلیاں بھی ساتھ آ جاتی، پانی واپس چلا جاتا، مچھلیاں کھڈوں میں پڑی رہ جاتی، انہیں نکال کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ہیلے بازی پر اور اللہ کی نافرمانی پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو خنزیر اور بندروں کی شکل کے اندر تبدیل فرما دیا، اور ان لوگوں پر یہ ذلت آمیز عذاب مسلط فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عہد الست کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بنی آدم کو، تمام انسانوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا، بھوری چیونٹیوں کی شکل کے اندر، حدیث شریف میں آتا ہے بھوری چیونٹیوں کی شکل کے اندر ان کو
لیکن دنیا میں آنے کے بعد بہت سے لوگ اللہ کی ربوبیت کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسے عالم کا تذکرہ کیا ہے کہ جو مالی مفادات کے اندر آ کر اللہ کی آیات میں رد و بدل کیا کرتا تھا۔ قوم نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا اور اس نے مسئلہ بتانے سے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ کوئی معاملہ تھا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ہماری حمایت کے اندر فیصلہ دے دیجئے اور فتویٰ جاری کر دیجئے۔ اس نے کہا کہ میں تو تمہاری حمایت میں نہیں، اللہ کی بات کہوں گا، اگر تمہارے خلاف جائے یا تمہاری حمایت میں جائے میں اس بات کا وعدہ نہیں کرتا، اللہ جو کہتے ہیں اس بات کا فتویٰ جاری کروں گا۔ لیکن لوگوں نے ان کی بیوی پر اپنا اثر ڈالا اور اسے مال اور پیسہ دیا اور اس کے ذریعے سے اس کو راغب کیا، چنانچہ آخرکار وہ عالم بیوی کے بہکانے سے راغب ہو گیا اور ان کی مرضی کا مسئلہ بیان کر کے اور اللہ کے مسئلے میں رد و بدل کر دیا، اللہ کے حکم کو بدل کر کے رکھ دیا، چنانچہ اللہ نے اس پر عذاب مسلط کیا اور اس کی صورتحال یہ ہوئی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی اور اس کی صورتحال یہ تھی ان تحمل علیہ یلہس او تترک یلہس، جس طرح کتا ہر حالت کے اندر ہانپتا رہتا ہے اسی طریقے پر یہ بھی ہانپتا رہتا تھا اور اسی حالت کے اندر مر گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ ایک انسان کو اتنا بڑا مرتبہ ہم نے دیا، اپنے کتاب کا ماہر بنایا، اپنے احکامات کا ماہر بنایا، لیکن جب وہ مالی مفادات کے پیچھے پڑ کر اس نے اللہ کے احکام کا سودا کر لیا تو اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر کاربند رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ جسے ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے اللہ گمراہ قرار دے دیں تو ایسا انسان ہی نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ کے بہترین نام ہیں انہی کو پکارا کرو، وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی شان کے خلاف اور اللہ رب العزت کے مرتبے اور مقام کے خلاف اللہ کے لیے بہت سے نام تجویز کر لیے ہیں، ان ناموں کو چھوڑ دو، سیجزون ما کانوا یعملون، انہیں قیامت کے دن اس پر سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، میں نہیں جانتا، لا تأتیکم الا بغتہ، اتنا جانتا ہوں کہ قیامت اچانک آ جائے گی، قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ پھر اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ انہیں بتا دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، لوگو میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، میں تمہیں کس طریقے پر نفع نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ یاد رکھو نفع نقصان کی مالک ایک اللہ کی ذات ہے، اور یاد رکھو ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب کو جانتا تو میں بڑی بڑی بھلائیاں اور خیر اپنے لیے اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی بیماری نہ لاحق ہوتی، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، مجھے بھی تکلیفیں آتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، میں غیب کو بھی نہیں جانتا۔ یہ ساری خوبیاں تو ایک اللہ کی ذات کی ہیں، میرا کام تو یہ ہے کہ انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو ایمان والوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بن کر کے آیا ہوں۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ایک جان سے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور پھر اس کا جوڑا بنایا گیا، اور گویا اسلام کے اندر نکاح کا جو مقصد ہے قرآن کریم نے اسے بیان فرمایا ہے لیسکن الیہا، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ نکاح کے ذریعے در حقیقت خاندانی سکون درکار ہوتا ہے، گھر کا سکون درکار ہوتا ہے، اور وہ اللہ اس کے نتیجے میں عطا فرمایا کرتے ہیں بشرطے کہ نکاح کو شریعت کے مطابق سر انجام دیا جائے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا۔ اس کے بعد اللہ نے شرک کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مشرکین کیا کرتے ہیں، جب مشرکین کو جب تک تو اولاد نہیں ملتی تو اللہ کی طرف رہتے ہیں، اور جب اولاد مل جاتی ہے تو غیر اللہ کے نام پر اسے منسوب کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، یہ اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو نہ پیدا کر سکتی ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی کیا مدد کریں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے تو بندے ہیں۔ یہ جتنے بت بنائے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے، وہ سارے کے سارے بت بزرگوں کی تصویریں بنائی گئی تھیں، بزرگوں کی شکلیں بنا کر کے رکھی ہوئی تھیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جن بندوں کو تم خدا سمجھتے ہو وہ تمہارے جیسے انسان ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دیکھو وہ پاؤں سے چل نہیں سکتے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے، تو پھر بتاؤ وہ کس بات کے خدا ہیں اور کس بات کے رب ہیں۔ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا والی
میری وارث تو اللہ ہے، میرا مددگار تو اللہ ہے جس نے قرآن اتارا ہے، اور وہی نیکوکار بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ اخلاق فاضلہ کو بیان فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے میرے نبی عفو درگزر کا معاملہ فرمائیے، امر بالمعروف کیجئے اور ان جاہلوں سے روگردانی کیجئے، اعراض کیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر کبھی شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے۔ اور پھر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کوئی نشانی نہیں لے کر کے آتے تو یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی نکال کے لے آتے، کوئی معجزہ بنا لیتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں، میرا رب جو وحی کرتے ہیں میں اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آخر میں قرآن کریم نے بیان کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے اسے سننا چاہیے، اور پھر قرآن کریم نے بتایا کہ جو لوگ تکبر کرنے والے نہیں ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانفال ہے۔ انفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے، اور مال غنیمت جب ملا بدر کے میدان کے اندر تو مسلمانوں میں آپس میں کچھ اختلاف پیدا ہوا، تو اس پر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرما دیں، اور اللہ نے بتایا کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ جو فیصلہ کریں گے اسی کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی۔ پھر قرآن نے یہ بتایا کہ ایمان والوں کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ جب ان پر اللہ کا نام انہیں پڑھ کے سنایا جائے تو ان کی کھالیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، ان کے دل لرز جانے چاہیے، اور جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جانا چاہیے اور انہیں اللہ پر توکل ہو جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے اندر اقامت صلاۃ کا مادہ پایا جاتا ہے اور مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے، یہی پکے ایمان والے ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں مرتبے ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے لیے نکلنے کی کیفیت کو بیان کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ بعض مسلمان تیاری نہ ہونے کی وجہ سے اس سے کچھ ہچکچا رہے تھے میدان میں نکلنے سے، تو اللہ رب العزت نے اسے بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے دو گروہ تھے، ایک گروہ تو تجارتی قافلہ تھا جو 40 افراد پر مشتمل تھا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ 1000 تھا، اور جو کہ ان کی طرف سے مسلح لشکر تیار ہو کر کے آیا تھا۔ اللہ نے تم سے فیصلہ کر لیا تھا کہ دو میں سے ایک ضرور عطا کریں گے۔ تمہاری خواہش تھی تجارتی قافلہ مل جائے تاکہ لڑنا نہ پڑے، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ طاقت و قوت والے مسلح افراد سے ایمان والوں کو ٹکرا کر کے حق کو کھول کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور کافروں کی طاقت کو مکمل توڑا جائے۔ چنانچہ اللہ نے ایسے ہی کیا اور کافروں کی طاقت کو توڑا اور ایمان والوں کو غالب فرمایا، فرشتوں کو مدد کرنے کے لیے بھیجا، اور اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ فرشتوں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اللہ نے فرمایا فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈالوں گا، اور تم جاؤ اور کافروں کے گردنوں کے اوپر سے مارو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اللہ بڑا سخت عذاب دیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ میدان کارزار سے، میدان جہاد سے، محاذ سے اگر کوئی بھاگتا ہے تو یہ بھاگنے والا جہنم کا مستحق ہوگا اور اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ ہاں البتہ اتنی اجازت ہے کہ اگر وہ تیاری کرنے کے لیے واپس لوٹ رہا ہو کہ تیار ہو کر دوبارہ حملہ آور ہونا ہے تو اس مقصد کے لیے جنگی چال کے طور پر میدان سے پیچھے ہٹنا تو جائز ہے، لیکن ڈر کر کے کافروں سے میدان سے بھاگ آنا اور یو ٹرن لینے کا اعلان کرنا یہ اللہ کے غضب کی علامت ہے، اور ایسے انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ فرماتے ہیں اے مجاہدین تم نے جو کافروں کو قتل کیا تھا تم قتل نہیں کر رہے تھے، اللہ قتل کر رہے تھے، تم نے جو تیر برسائے تھے تم تیر نہیں برسا رہے تھے، اللہ تیر برسا رہے تھے۔ ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ مجاہدین سب کچھ کر رہے تھے، در حقیقت مجاہدین کا مرتبہ اور مقام اللہ بیان کر رہے ہیں کہ مجاہد جو عمل کرتا ہے وہ مجاہد کا نہیں میرا عمل ہوا کرتا ہے اور میری نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے کافرو تم دعائیں مانگا کرتے تھے فتح ہونے کی، تو لاؤ تمہیں فتح ہم نے بدر کے میدان والی دکھا دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے
کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں تمہیں پکارتے ہیں تو تمہیں لبیک کہہ دینی چاہیے، لما یحییکم، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں تمہارے لیے پیغام حیات ہے، تمہاری زندگی کا پیغام ہے، اس بنا پر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور اپنے معاملات میں تو خیانت کر لو لیکن اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا کفر اہل حق کے لیے کیا سازشیں کرتے ہیں، ان کی سازشیں یہ ہوتی ہیں لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یا تو وہ تمہیں زخمی کر کے گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں یا تمہیں ملک بدر کرنا چاہتے ہیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کا توڑ کرتے ہیں، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ان لوگوں کی صورتحال کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے لیے، اللہ کا راستہ روکنے کے لیے پیسہ اور مال لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جا سکے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ پیسے لگاتے رہیں لیکن یہی پیسہ ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بن جائے گا اور پھر کل قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تکلیفیں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ خبیث اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، مومن اور کافر کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، منافقین کو ایمان والوں کی صفوں سے نکال باہر کریں اور پھر انہیں جہنم کے اندر ڈال دیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کافروں نے تمہارے خلاف جنگ بھڑکائی ہوئی ہے، انہیں اسلام کا پیغام پہنچا دو۔ اسلام یہ کہتا ہے ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، آج تک انہوں نے جو بھی حرکتیں کی ہیں اگر آج بھی اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں تو سابقہ ان کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر یہ باز نہ آئے تو پہلے قوموں کی سنت جاری و ساری ہے، پہلے قوموں کی پکڑ کا جو نظام ہم نے بنایا ہوا ہے وہ نظام ان پر بھی استعمال ہوگا اور ان کی بھی ہم گرفت کر سکتے ہیں۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاد کب تک جاری رہے گا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اس وقت تک قتال جاری رہے گا جب تک دنیا سے فتنہ ختم نہ ہو جائے اور پوری دنیا پر ایک اللہ کا نظام غالب نہ آ جائے، اس وقت تک جہاد جاری و ساری رہے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر یہ اسے روگردانی کرتے ہیں تو آپ لوگ یقین کر لیں کہ اللہ آپ لوگوں کا رفیق ہے، اللہ آپ لوگوں کا سرپرست ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین سرپرست ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔